واقعہ کربلا لیکچر نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے کچھ واقعات اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات انسانیت کے سمندر میں ہمیشہ نئی اور عظیم موجوں کو جنم دیتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عظیم واقعہ 61 ہجری میں رونما ہوا جسے ہم واقعہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی صحیح شناخت حاصل کریں تو کسی بھی انقلاب یا تحریک کی ماہیت، خصوصیات اور اس کے بارے میں صحیح شناخت حاصل کرنے کے قابل اطمینان ترین راستوں میں سے ایک راستہ اس تحریک یا انقلاب کے رہبر کی شناخت حاصل کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے رہبر امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہے، تو ہمیں پہلے امام علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ السلام کی شخصیت اور آپ علیہ السلام کی زندگی کن مراحل سے گزری اور شخصیت کے کیا نمایاں پہلو تھے، اور اس کے بعد ہم واقعہ کربلا کی تجزیہ و تحلیل کی طرف آگے بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا اسباب تھے اور امام علیہ السلام کے کیا اہداف تھے۔ تو سب سے پہلے ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو 2 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا امام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کو 2 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں امام علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے اور دوسرے مرحلے میں امام علیہ السلام کی شخصیت، آپ کے مقام اور آپ کی منزلت کو جاننے کی کوشش کریں گے اپنی بساط کے مطابق۔ تو سب سے پہلے ہم امام علیہ السلام کی زندگی پر ایک اجمالی نگاہ ڈالتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے حامی اور امام معصوم ہیں، آپ کے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ طاہرہ کے فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام۔ مدینہ کے اندر ہجرت کے 4تھے سال میں 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام علیہ السلام نے اپنی عمر کے 6 سال اور کچھ مہینے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے والد گرامی امام علی علیہ السلام کی امامت کے 30 برس کے زمانے میں اپنے والد گرامی کے ساتھ یہ عرصہ گزارا، اور ان کی شہادت کے بعد 10 سال کا عرصہ امام حسن علیہ السلام کی امامت میں اپنے بڑے بھائی کے بہترین ساتھی اور دست و بازو کے عنوان سے امام علیہ السلام کے ساتھ رہے 10 سال، اور پھر عمر کا آخری اشرہ جو خود آپ کی امامت کا عرصہ اور زمانہ ہے، اس کا بیشتر حصہ امیر شام کے زمانے میں گزرا۔ امیر شام کے بعد یزید کی حکومت کا آغاز ہوا اور اس نے امام علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا، تو امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز بیعت سے انکار کے ذریعے سے کر دیا۔ مدینہ سے خارج ہوئے اور مکہ میں قیام فرمایا اور مکہ سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں ایک نابرابر جنگ میں اپنے خاندان والوں اور اپنے ساتھیوں سمیت سرزمین کربلا پر شہادت کی منزل پر فائز ہوئے۔ جناب افتخار عارف کہتے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔